بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حین غابت الشمس او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر جڑی حدیث پاک بخاری شریف دی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ خندق دے موقع تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافراں اور مشرکاں واسطے دعائے ضرر فرمائی، جس نوں تسی پنجابی چاہندے ہو بد دعا فرمائی۔ اور میں پہلے کئی مرتبہ بات عرض کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نو دعائے بد کہنا اچھی بات نہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ دعا نبی دی ہوئے مجھے بد کہی ہے، اب بظاہر مفہوم یہی بنتا ہے پنجابی، لیکن کیونکہ پنجابی زبان نہیں جتنی عربی زبان دے اندر وسعت ہے، تو میں تاں کر کے کیا دعائے ضرر فرمائی، یعنی انہاں دی ہلاکت دی دعا فرمائی۔ بہرحال حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے بارے اس طرح فرمایا، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ انہاں دیاں یعنی کافراں دے گھراں نوں اور انہاں دیاں قبراں نوں اگ دے نال بھر دیوے۔ شغلونا عن الصلاة الوسطى، انہاں نے سانو عصر دی نماز نہیں پڑھن دیتی، حین غابت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا یعنی شام پہ گئی تے انہاں سانو عصر دی نماز ادا نہیں کرن دیتی۔ اصل دے اندر بات سی کہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب یہ اکو جنگ دے دو نام نے، اسے نو غزوہ خندق بھی کہندے نے اور اسے نو غزوہ احزاب بھی کہندے نے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل دے نال اس جنگ دا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور باقاعدہ اس سورت دا نام بھی سورہ احزاب ہے۔ 21ویں پارے چوں سورت شروع ہوندی ہے اور 22ویں پارے دے اندر جا ختم ہوندی ہے۔ اس دے اندر بڑی تفصیل نال یہ واقعہ موجود ہے۔ احزاب دا معنی کی ہوندا ہے؟ زندگی ہو گئی اسی پڑھدے بھی رہے تے سندے بھی رہے، جنگ احزاب جنگ احزاب۔ احزاب دا معنی کی ہوندا ہے؟ کئی دوست سیدھے سادے وہ کہہ دیں دا معنی عذاب ہے، مطلب کہ جس گل دا پتہ نہ ہوئے تو غلط بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ احزاب لفظ جو ہے نا یہ حزبن کولو بنیا، حزبن دا معنی ہوندا ہے گروہ، جتھا، ٹھیک ہے نا، ایک پارٹی۔ قرآن پاک چ اللہ تعالیٰ نے لفظ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماندا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ دی آخری آیت مبارکہ دی آخری کلمات نے۔ تو حزب دا معنی کی ہوندا ہے گروہ جتھا، چونکہ اس جنگ دے اندر عرب دے مختلف قبائل اور قبیلہ یہود دے مختلف قبائل نے اس دے اندر شرکت کیتی سی مشرکین مکہ دے نال مل کے، تو کئی سارے مختلف قبائل عرب دے اور یہود دے اس جنگ دے اندر شریک سن۔ اس واسطے اس جنگ دا نام بھی کی پہ گیا جنگ احزاب، یعنی مختلف گروہاں اور مختلف گروپاں والی جنگ۔ اس دا ذرا پس منظر میں بڑی اختصار دے نال تواڈے سامنے ذکر کرنا۔ پس منظر اس طرح ہے کہ مدینہ شریف دے اطراف دے اندر ایک قبیلہ آباد سی یہودیاں دا، جس دا نام سی قبیلہ بنو نذیر۔ یہ بہت بڑے فتنہ انگیز اور شر انگیز سن، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں اتھوں جلا وطن فرما دیتا، فرمایا تسی اتھوں نکل جاؤ، تسی اتھے نہیں رہ سکدے، شرارتی بڑے سن۔ تو یہ جڑا قبیلہ سی قبیلہ بنو نذیر، یہ اتھوں مدینہ شریف دے اطراف جتھے آباد سن، اتھوں اٹھے تے یہ خیبر پہنچ گیا۔ خیبر چونکہ سارا علاقہ یہودیاں دا سی، یہ اتھے جا کے آباد ہو گئے۔
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ, تو اس گل دا بدلہ لین واسطے انہاں یہ مشورہ کیتا، ایک سکیم بنائی تے جا کے قریش مکہ نالے مشورہ کیتا کہ اسی بھی تہاڈا ساتھ دینے ہیں اور جتنے باقی عرب دے قبائل نے انہاں نوں اس گل تے آمادہ بھی کرنے ہیں، تیار بھی کرنے ہیں تے تسی رل کے اسی تہاڈا ساتھ دینے ہیں، تسی مدینے والےاں تے مسلماناں تے تسی حملہ کرو۔ وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، عرب دے مختلف قبائل تو بنو نذیر تے دیگر جو خیبر دے یہودی سن، یہ سارے قبائل کٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ کافراں دی جڑی لشکر دی تعداد سی وہ تقریباً 10,000 سی، کہ نہیں 10,000۔ 5 ہجری دے اندر اے واقعہ جنگ احزاب اور جنگ خندق والا واقعہ پیش ہے، 5 ہجری دے اندر، یعنی جنگ بدر بھی ہو چکی سی، جنگ احد بھی ہو چکی سی، چونکہ جنگ بدر 2 ہجری دے اندر ہوئی ہے اور جنگ احد 3 ہجری دے اندر ہوئی ہے، تو 5 ہجری دے اندر اے جنگ احزاب دا اے واقعہ پیش آیا۔ یہ مختلف قبائل عرب دے اور یہود دے کٹھے ہو کے کفار مکہ دے نال کٹھے ہو کے حملہ کرن واسطے آئے، تے اسے موقع تے میں پیچھے تانوں ایک حدیث پاک اختصار نال سنا چکے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ کہ حضرت زبیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پھپھی زاد بھائی نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کون ہے جڑا کافراں دی خبر لے کے آوے، تے حضرت زبیر کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا کون ہے جڑا کافراں دی خبر یعنی انہاں دی جاسوسی کر کے آوے، کی تیاریاں کر رہے ہیں، حضرت زبیر کھڑے ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا تو پھر حضرت زبیر کھڑے ہو، تاں کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی حواری و حواری زبیر، کہ ہر نبی دا ایک گہرا دوست ہوندا ہے تے میرا گہرا دوست حضرت زبیر نے، سچا مددگار تے گہرا دوست۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، انہاں واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، اس سے جنگ دے موقع تے آپ نے حضرت زبیر نو ادھر بھیجیا سی، اس جنگ دا ہی واقعہ سی، لیکن اتھے چونکہ حضرت زبیر دے فضائل بیان کرنے سن، میں اتھے وہ بیان کیتے سن۔ تو خیر یہ سارے قبائل کٹھے ہو کے 10,000 افراد تے مشتمل اے لشکر سی، جنہاں کول اسلحہ بھی پوری طرح، کھان پین دا سامان بھی پوری طرح، جبکہ مدینہ شریف دے اندر سارے اگر اہل مدینہ بھی لڑن واسطے تیار ہو جاندے نا، تو جڑے لڑن والے افراد سن مدینہ شریف دے اندر وہ ٹوٹل 3,000 سن، یعنی بالکل مطلب تھوڑی تعداد ہے۔ تو حضرت صحابہ کرام دے نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ کی کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مشورہ پیش کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے علاقے فارس دے اندر جدوں کوئی دشمن حملہ کردا ہے نا تے اسی اپنے تحفظ اور دفاع واسطے خندق کھود دینے ہیں، میرا مشورہ ہے خندق کھود لئی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشورہ قبول کر لیا گیا۔ مدینہ شریف جڑا ہے اے دے 3 سائیڈاں پہاڑاں دے نال گھریاں ہوئیاں نے تے ایک سائیڈ جڑی شمالی مشرق والی سائیڈ ہے وہ سائیڈ خالی سی، ادھروں حملہ ہو سکدا سی دشمن دا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی دے حکم دے نال صحابہ کرام نے حکم دیتا کہ تسی اتھے خندق کھودو۔ صحابہ کرام نے پھر اتھے خندق کھودی۔ اس خندق دی چوڑائی، گہرائی، لمبائی وہ کتنی سی؟ اس دے اندر مفسرین کرام نے اس حدیث پاک دی شرح بیان کرنے والے محدثین نے بیان کیتا، انہاں فرمایا کہ تقریباً 15 ذراع یعنی 15 ہاتھ چوڑی سی تے 15 ہاتھ گہری سی۔ ذراع عربی زبان دے اندر تقریباً بلکہ 15 نہیں 10 ذراع چوڑی اور 10 ذراع گہری، یعنی تقریباً وہ 15 فٹ بندی ہے، 5 گز بندی ہے تے گز 3 فٹ دا ہوندا ہے نا، تو 15 فٹ بندی ہے، 10 ذراع تقریباً 15 فٹ بندی ہے، 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ ہی گہری وہ خندق کھودی گئی، اور اس دی لمبائی کتنی سی؟ 5,000 ذراع یعنی 2500 گز بندا پیو، تقریباً جو کہ کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً کو 1.5 میل لمبی خندق کھودی گئی، اتنی گہری اور اتنی چوڑی اور پھر اتنی لمبائی، ایک سوکھا کام نہیں سی۔ تو پھر صحابہ کرام نے کھودی اور پھر کھود کے اتنی چوڑی اور اتنی گہری سی کہ خود بندہ اس نو پھلانگ نہیں سی سکدا تے نہ ہی سواری تے انہوں پھلانگیا جا سکدا سی۔ اس دے نال مدینہ شریف والیاں نے یعنی اہل مدینہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اپنا دفاع اس طرح کیتا، تو پھر دشمن او دیوار اپنا خندق پھلانگ نہ سکے، حتیٰ کہ پھر اتھوں ہی اپنے دونوں اطراف تو تیر اندازی ہوندی رہی، جس دے نتیجے دے اندر 7 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 4 فرد انہاں کافراں دے قتل ہو گئے۔
تے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت ہوا اتنی سخت آندھی بھیجی کہ کافرہ دے خیمے اکھڑ گئے۔ وہ بھی ایڈے ٹھیٹ سن کافر کہ 1 مہینہ پورا انہوں نے پڑاؤ کیتی رکھیا، ہلے ہی نہیں اتھوں، 1 مہینہ پورا پڑاؤ کیتا کہ اسی لڑنا ہی لڑنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز آندھی تیز ہوا بھیجی، اس ہوا دے نال انہاں دیاں ہانڈیاں الٹ گئیاں، انہاں دے خیمے اکھڑ گئے اڑ گئے، انہاں دیاں سواریاں رسے توڑا کے نس گئیاں۔ تو اس سخت آندھی دے اندر انہاں دے اندر بھگدڑ مچی، پھر وہ نسے دوڑے، اپنا سامان بھی چھڑ کے، اپنے سواریاں بھی چھڑ کے، ہاں جی کھان پین دا سامان اپنا اسلحہ خیمے انہاں دے اڑ گئے، وہ بھی چھڑ کے پھر وہ دوڑے نسے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ نو اور مسلمانہ نو فتح نصیب فرمائی۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ دی غیبی مدد سی، غیبی مدد سی، اور انہاں کافراں واسطے عذاب سی۔ پھر مزے دی بات ویکھو، خندق دے اس پاسے ہوا ہے تے سختی ہے، ادھر کوئی نہیں۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ دا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کیسی غیبی مدد فرمائی۔ تو صدقے ایمان ہوئے، دل سچے ہون، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح مدد فرماندا ہے۔ تو کافران دا اس جنگ دے اندر یہ حشر ہویا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ دی مدد فرمائی اور انہاں تے عذاب نازل فرمائی۔ ہون تسی اگر جاؤ نا مدینہ شریف دے اندر تو اتھے خندق کوئی نہیں، کیونکہ ان پچھلی ساریاں چیزاں جس طرح میں غار ثور دے بارے دسیا سی کہ وہ پچھلی صورتحال ہون نہیں، ہون بدل دیتی گئی ہے۔ اسی طرح حاجی صاحب گئے انہوں نے پتہ ہے ہون خندق کوئی نہیں، ہون اتھے انہوں نے روڈ بنا آتا ہے، وہ بند کرتی خندق، وہ ختم ہو گئی وہ چیز۔ البتہ جتھے جتھے خیمے جتھے جتھے پڑاؤ سن اتھے انہوں نے چھوٹیاں چھوٹیاں مسجداں بڑھا دیتیاں نے، اے فلاں مسجد ہے، فلاں مسجد ہے، فلاں مسجد ہے، جتھے صحابہ کرام مختلف مشہور صحابہ کرام دے 7 مساجد بھی اتھے سارے قریب نے، وہ 7 مسجداں بڑی مشہور نے۔ تو ہون اتھے مطلب کہ روڈ بنا دیتا گیا، خندق بند کر دی گئی، موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے اس چیز کو ختم کرتا، ہوں تسی وہ خندق نہیں اتھے ویکھ سکتے جا کے کہ خندق کتھے، بس وہ دس دینے کہ ایتھے خندق ہے سی، بس اے دس دینے، خندق دا اتھے نام و نشان کوئی نہیں۔ تو خیر یہ تے کافران دا حال سی، تے مسلمانہ دا کی حال سی، انہاں دے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس سے بخاری شریف دے اندر تھوڑا پیچھے حدیث پاک گزری ہے، میرے آقا کریم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے نال صحابہ کرام صبح سویرے تڑکے ہی تے بھکھے پیاسے کھان پین نو کوئی شے نہیں کول، تے جناب سردی دا سخت سردی دا موسم ہے، اس دے باوجود صحابہ کرام مہاجرین تے انصار خندق کھودن واسطے گیا، تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی اس محبت اور انہاں دے اس عشق نو ویکھ کے اتنا خوش ہوئے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی تے حقیقتاً آخرت دی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار تے مہاجرین دی مغفرت فرما دے۔ اور دوسری روایت دے اندر ہے میرے آقا فرمایا فاکرم الانصار والمہاجرہ، یا اللہ مہاجرین اور انصار دی عزت افزائی فرما۔ انہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو نا دو میں محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک اپنے نفس واسطے کر رہا ہے تو دوسرے اپنے یار واسطے کر رہے ہیں، اپنے محبوب واسطے کر رہے ہیں، اپنے رب واسطے کر رہے ہیں، اپنی آخرت واسطے کر رہے ہیں۔ تو جڑے اللہ تے اللہ دے محبوب واسطے تے آخرت واسطے کردے پے نے، انہاں واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں پہ فرماندے نے۔ اس موقع تے نماز عصر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور صحابہ دی رہ گئی سی اس کشمکش دے اندر، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاں فرمایا یا اللہ انہاں کافراں دے گھرانوں تے انہاں دی قبراں نوں اک دے نال بھر دے۔ انہاں نے نماز عصر سانوں نہیں پڑھن دیتی حتیٰ کہ ساری نماز قضا ہو گئی ہے، شام پہ گئی ہے، مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا، بعد دے اندر مغرب تو بعد عشاء تو پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر دی پھر قضا ادا فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی فرمائی، چونکہ نماز عصر دی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا نمازوں دی حفاظت کرو، خاص طور تے عصر دی نماز دی حفاظت کرو۔ تو یہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔